آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنا، درود پاک پڑھنا، درود پاک بھیجنا ہم اہل ایمان کا ہی حصہ ہے۔ اور رب قدیر و جبار نے محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے میں بڑا کمال رکھا ہے، اور پیش کرنے والوں کو اللہ پاک بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ درود مصطفیٰ فرشتوں کا خوبصورت وظیفہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل ایمان کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ درود مصطفیٰ کو صبح و شام رات و دن اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں۔ ہمارا ایمان اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یقیناً اس ایقان و ایمان کے ساتھ درود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ درود پاک کو بنا دے گا انشاءاللہ۔ اس ایمان و ایقان کے ساتھ ہم اور آپ درود پاک پڑھیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے فضیلت والے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ پاک نے ہفتوں کی راتوں میں جمعہ کی رات کو فضیلت بخشی ہے، اور ہفتوں کے دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے فضیلت والے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں اور اپنے کنیزوں سے فرماتے ہیں کہ تب اس میں یعنی جمعہ کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امت اور دن تو پڑھیں ہی اور راتیں تو پڑھیں ہی، لیکن جب جمعہ کی رات آئے یا جمعہ کا دن آئے تو بالخصوص درود پاک تعداد میں پڑھیں، ہم کثیر تعداد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پاک پیش کرنا، پڑھنا میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم امت آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں تو ہمارا درود یہی نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو پھر تقاضے بشریت کی بنیاد پر اس دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے، تو پھر آپ کی بارگاہ میں آج آپ حیات سے ہیں، تو آپ کا چاہنے والا، آپ کی امت مرد و عورت کائنات کے کسی خطے میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے تو فرشتے درود پاک کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول تقاضے بشریت کی بنیاد پر موت کا مزہ تو آپ کو بھی چکھنا ہے۔ جب اس دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے تو پھر کیسے ہمارا درود، آپ کی امت کا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ جب موت کا مزہ میں چکھوں گا، اللہ کے حکم کی میں تعمیل کروں گا، تو کیا میرا جسم فنا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کے اوپر میں حیات سے ہوں، ایسے ہی جسم و روح کے ساتھ اس زمین کے اندر بھی میں حیات سے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آج اس دور حیات میں میری بارگاہ میں درود پیش کیے جاتے ہیں،
ایسے ہی اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی درود پاک امت کی پیش کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا مدینہ میں تھے حیات سے، مکہ میں تھے حیات سے، اور آج بھی گنبد خضرا میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیات کے ساتھ ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کو درود پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم امت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں تو یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی ہوتی ہے، اور ہماری بہتری کے لیے آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ ہم اہل ایمان کے لیے جیتے جی جب تک اللہ نے صحت و عافیت بخشی ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، زبان میں حرکت دینے کی طاقت اللہ نے بخش دے رکھی ہے، آئیے اس زبان کو درود مصطفیٰ کے لیے استعمال کیجیے، اس درود کو اس زبان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے میں استعمال کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت حاصل کرنے کی نیک کوشش کریں۔ اللہ پاک محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو کثرت سے درود پاک پیش کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔